آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس رمضان کانفرنس کے یا 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے دوسرے دن کے دوسرے نشست میں سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج کچھ باتیں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے فرشتوں کی دنیا، عالم الملائکۃ الابرار، فرشتوں کی جو دنیا ہے یا فرشتوں کا کیا معاملہ ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، فرشتوں کے تعلق سے یاد رکھیے، فرشتوں پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ ہم پر واجب اور فرض ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جو ہے ایمان لاتا ہے، اور ایمان کے جو ہے ستون ہم جانتے ہیں وہ 6 ہیں۔ اس ایمان کے ستون میں سب سے پہلا ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لائے وہ شخص اللہ پر، وملائکتی اس کے فرشتوں پر، وکتبی اس کی کتابوں پر، ورسلی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت تفصیلی جو ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس سوال میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں بتائی، جس میں تھے ایمان اللہ کے بعد ملائکہ، فرشتے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ فرض اور ہم پر واجب ہے، یاد رکھیے یہ ایمان کا رکن ہے، اس کا ستون ہے، یاد رکھیے۔ اور جو یہ غائب کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیے، ایمان ملائکہ فرشتوں پر ایمان یہ غائب کی چیز ہے، مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ اور غائب پر ایمان لانا یہ ہم پر یہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 3 نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی ایک صفت بیان کی ایمان والے کی کہ وہ ایمان لاتا ہے غائب پر۔ غائب سے مراد وہ چیز جس کو انسین کہیں گے ہم، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا کسی نے دیکھا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو ایمان بالغیب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور فرشتوں پر ایمان بالغیب میں سے ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ بھی غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے، اسی طرح جیسے کہ ایک اور دنیا ہے، ایک عالم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنوں کی دنیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو آنے والے جو ہے دنوں میں آئیں گی۔ تو آج جس دنیا کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ورلڈ آف نوبل اینجلس، عالم الملائکۃ الابرار، کہ فرشتوں کی دنیا کیا ہے، ان پر ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان میں کبھی کبھار ہم بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ابلیس جو ہے جن ہے، ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں عام زبان میں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ابلیس کسی زمانے میں ایک فرشتہ تھا اور بہت اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا اور فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ایک بار کیا کیا، بغاوت کر بیٹھا اپنے رب سے، تو کیا بن گیا، پھر وہ شیطان بن گیا۔ یاد رکھیے فرشتوں کے ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ فرشتے ہر وہ کام کرتے جو ان کا رب حکم دیتا ہے، اور ان کے رب کے حکم سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ابلیس وہ فرشتہ تھا، جن نہیں تھا، تو گویا اس کے فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے منمانی بھی کر سکتے ہیں اپنی، جبکہ ہم جانتے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سارے کے سارے جھک گئے سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرا دیا اور فسق کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ابلیس کبھی بھی فرشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ بابائے جنوں کا باپ ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے باپ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آدم علیہ السلام کی نسل میں ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں، ابلیس کافر تھا، اس کی نسل میں بھی ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ
فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اور پتہ نہیں عجیب و غریب کیسے کیسے عقائد فرشتوں کے تعلق سے کبھی کبھار لوگ بیان کرتے ہیں، سن کر بھی کبھی تعجب ہوتا ہے، عجیب و غریب کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور عراق میں ایک شہر میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور وہ قیامت تک الٹے لٹکے ہوئے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے جن کو چوائس ہی نہیں دی گئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو رب کہتا ہے وہ کر گزرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کیوں اللہ ان کو سزا دیں گا؟ وہ کیوں بغاوت کریں گے؟ اور کنویں میں کیوں اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دیں گا اور قیامت تک کے لیے بولے وہ الٹے؟ تو یاد رکھیے عجیب و غریب عقائد۔ اور یہ جو فرشتوں کی دنیا ہے اور فرشتوں کا جو انسان سے تعلق ہے، یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کا اور ہمارا رشتہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان، اللہ کے رسول فرماتے 40 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ کہتا ہے اے رب کیا لکھوں؟ تو گویا ہمارا تعلق ان سے بڑا گہرا ہے، ماں کے پیٹ سے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہماری پیدائش میں وہ آتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ زندگی بھر گزارتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زندگی میں حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں، اور جو ہے قبر سے روز قیامت ہم کو اٹھائیں گے، کافروں کو پکڑ کے دھکے دے کے لے جائیں گے، مومنوں کا اکرام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے اندر بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ نے منتخب کر رکھے ہیں، تو کوئی جنت میں خدمت کے لیے ہوں گا، کوئی جہنم میں دھکا دینے کے لیے ہوں گا۔ تو گویا فرشتوں سے انسانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، پیدائش سے لے کر موت، موت سے لے کر حشر اور آخرت تک، مطلب آخرت کی ساری زندگی میں ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ٹھیک۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کا ہم سے جو گہرا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے، ٹھیک۔ اور ان کی دنیا یاد رکھیے یہ بہت عجیب اور غریب ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو یہ فرشتوں کی دنیا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس کا تعلق غائب سے ہے، انسین ورلڈ سے ہے، ایک ایسی دنیا سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی کتاب اور اگر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نہ بتاتے تو ان کی دنیا جاننا یا ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، یاد رکھیے۔ فرشتوں کی دنیا ایک پاکیزہ دنیا ہے، یاد رکھیے، ایک پاکیزہ دنیا، اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا جو آسمانوں میں ہے بیت المعمور اس کا طواف کرتے ہیں، سجدہ تو سجدے میں ہے، رکوع تو کوئی رکوع میں ہے۔ کسی کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا گیا تو بس وہ کھڑا ہے کہ کب اجازت ملے تو میں پھونک دوں، تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کر سور پھونکنے تک ویسے ہی کھڑا رہیں گا وہ۔ تو گویا کچھ مخصوص کاموں کے لیے انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے لیے متعین ہے، اور ایک جس کو کہیں گے ایک ان کی جو دنیا ہے ایک بہت ہی پاکیزہ نوبل ورلڈ ہے، یاد رکھیے، ایک بڑی پاکیزہ دنیا ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتوں کو عربی میں جو ہے یا فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں، ویسے فرشتہ لفظ جو ہے فارسی سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک، اور ملائکہ یہ اس کی جمع ہے فرشتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملک یہ لفظ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ملک جو لفظ ہے وہ علقہ سے آتا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا، چونکہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لا کے مطلب انبیاء تک پہنچاتے ہیں، جو ہم تک پھر پہنچاتے ہیں انبیاء، اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ یا کچھ لوگوں نے کہا یہ مالک سے بھی لفظ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کچھ مخصوص کام دے رکھے ہیں جس کے وہ ذمہ دار ہے، اس سے بھی مالک سے ملک، بہرحال لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان کو علقہ سے ملک کہا جاتا ہے، اور ملائکہ اس کی جمع ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ ان پر لانا ہم پر، ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت 285 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے، آمن الرسول ایمان لایا رسول اس چیز پر، اور ایمان لائے ایمان والے، مطلب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے نبی پر، کن کن چیزوں پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی اس کی کتابوں پر، وہ رسولی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، مطلب وہاں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمن کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی۔ تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا گیا کہ ایمان لایا رسول، اور ایمان لائے ایمان والے کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر۔ اسی لیے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ ایمان کے ستونوں میں سے، ایمان کے فاؤنڈیشنز میں سے ایک چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمیں فرشتوں پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اب فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ چیز لکھی ہے۔
کہ فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر ان کی دنیا کی طرف بھی بڑھیں گے ہم، چونکہ پہلی چیز تو ہے ان پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ بھی ہے۔ تو ایمان لانے کے تعلق سے لکھتے اور بیان کرتے پہلی چیز ایمان لانے میں جو داخل ہے وہ یہ ہے، ایمان کی فرشتے ہیں ان کے وجود کا اقرار کرنا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا ان کے وجود پر کی فرشتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ان کے حقیقی مقام دے، ان میں سے فرشتوں میں سے ہر ایک کو وہ کہتے ہیں ان کا حقیقی مقام دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو زیادہ کر دیں کسی کو کم کر دیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو زیادہ اور کسی اور کو کم بتایا، تو ہر کسی کو ان میں سے اپنا اپنا مقام دے حقیقی۔ ایمان کی وہ اللہ کے بندے ہیں، ایمان لائے ایک شخص کی فرشتے اللہ کے بندے ہیں جیسے جن اور انس ہیں، مطلب اللہ نے جیسے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں اللہ حکم دیتا ہے، اللہ انہیں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور ان کا حساب بھی لیتا ہے، لیکن وہ حساب اس اعتبار سے نہیں جیسا کہ ہمارا ہوں گا گناہ اور نیکی کے اعتبار سے، ان کا حساب لیتا ہے، مطلب ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا میرے بندوں نے کیا کیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ ان کا حساب بھی لیتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود سے سوائے جس کا اللہ انہیں حکم دے۔ فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، اور وہ کہتے ہیں انہیں موت بھی آ سکتی ہے، لیکن انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، تو ان کو موت بھی آتی ہے لیکن کافی لمبی زندگیاں جیتے جنہوں نے انسانوں کے مقابلے میں۔ ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائے، ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں یہ فرشتہ شریک ہو جائے، اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے عرب قومیں اسلام سے پہلے ان کی عبادت کرتی تھی، انہیں عبادت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے عرب کی قوم یا کچھ قبائل لوگ ان کی جو ہے عبادت کرتے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز پھر آگے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بات کا ماننا کہ ان میں سے کچھ پیغمبر یعنی وہ ہے جو اللہ کا پیغام انبیاؤں تک پہنچاتے ہیں، ان میں سے کچھ رسول ہیں، پیغمبر ہے یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے پاس وہ لا کر پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گے، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، تو کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے کہ صفوں میں کھڑے انتظار کرے اللہ کے حکم، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور جو جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں، جو جنت اور جہنم کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے نگہبان ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ بادل کو ہانک کر لے جاتے بارش کے لیے، اور جو ہے یہ سب کا تذکرہ وہ لکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں ان پر ایمان کے تعلق سے لکھی، تو ہمیں بھی چاہیے ان نکات کو جو میں نے کہے اس پر غور کریں اور اس پر ہم بھی ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا۔ آگے آئیے، اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں۔ فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیگر 4 حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو، 4 چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف، فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش۔ تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اللہ رب العزت نے ان جو ہے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آدم مٹی سے بنے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، یاد رکھیں۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، جن ناری مخلوق ہیں، آنکھ سے بنے، اور انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں، زندگی جو روح پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں،
روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے، جہنم کو جو ہے لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے ادھر۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرما رکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ رب فرماتا اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، ایسے لوگ، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ تو اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش، مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس آیت سے طے ہوگی۔ اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور اسی طرح جو ہے چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں، ریئل فزکس میں، یا جو ہے ریئل جو ہے اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقع پر آئے، کچھ باتیں کی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے تھے۔ تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں، اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی، اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا۔ اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل جو ہے شکل میں دیکھا ہے، حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور جب وحی لے کر آئے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ، اتنے بڑے ہیں آپ۔ اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا، حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں جو ہے ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے باقی کسی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھ لیں۔ اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں دو مرتبہ دیکھا۔ جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا فزیکل ان کا جو جس کو حیت کیفیت جسمانی ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جو ہے جھڑ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی۔ آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہیں، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو، ایئر لوب، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے
700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرس. کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹنس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا. میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے. دنیا کے اندر جو پرندہ ہے، ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے، ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے. 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے. 320 کلومیٹر جو ایک گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو، اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں گا. مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا. پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا، پھر میں نے دوسرا حساب لگایا، یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے، اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ. تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر. صرف فاصلہ ہے دو کاندھے کا. شولڈرز ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے، 6 ٹائمز اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے. مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں. تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے، جس جو اس کا کتنے بڑے، سبحان اللہ. اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر ہے، صرف 150 کروڑ کلومیٹر، معاف کرنا، سورج یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹنس. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے، صرف 800 میٹر، 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے وہ. برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر. ٹھیک ہے، اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے. یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے، اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے، اور وہ ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے. مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا، فزیکل سٹرکچر کا. یاد رکھیے. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی، اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا اتنا اس کا فاصلہ تھا. تو اس سے اندازہ بہرحال ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے پر بھی ہوتے ہیں. ان کو اللہ رب العزت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں فرماتا کہتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ہے سزاوار ہے، لائق اور زیبا ہے، جو آسمان اور زمین کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے 2-2 3-3 اور 4-4 پروں والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے. مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پر ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4، اس سے زائد بھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے، 600 ونگس. یاد رکھیں. تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے، جسمانی کیفیت میں، اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں. نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے. اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا 600 پر تھے، اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے. یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کیجئے. جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی، تو اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا،
اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے۔ تو گویا اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگوار فرشتہ۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا پیش کیا ذبح کر کے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے سے۔ تو اس سے پتہ چلا فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مذکر اور مؤنث نہیں کہلائے جا سکتے، ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے۔ ہاں ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اللہ نے جو کام دیا، جو عبادت دی، اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام دے دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے۔ سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے اور نظر اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے، اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے۔ کیسے کام کرتے اللہ کا کہ جب سے بنے کھڑے ہیں، سور کے قریب منہ ہیں، اور جب سے بنے ہیں تو قیامت تک اللہ کے عرش کی طرف ٹیڑھی منڈی کر کے دیکھ رہے ہیں اور پلک بھی نہیں مارتے ایک بار بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جو کام دیا نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، سجدوں میں ہیں تو سجدے میں ہیں، تسبیحات بیان کرو تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں، فرشتہ اترا مطلب اوپر تھا، کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں، تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بیت المعمور، جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور نامی ایک گھر اللہ کا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ پھر 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ یہ ان کی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی، حشر کے میدان میں لائی جائیں گی، جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے۔ ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے، اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے، اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لاتعداد ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ کتنے ہیں واللہ عالم،
ہم نہیں جانتے. اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام نامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے اندازہ لگا لیجیے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے. ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے. رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیش کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں. تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے لیکن چلن میں. لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن نام نہیں پتا. تذکرہ ہے موت کا، ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ ہے لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کا فرشتہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال نام اتنے نام آتے ہیں اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے. تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں. تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز جو ہے یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت باعزت اور فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرام بررہ، جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت حیادار بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے تعلق سے صلاحیتوں کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. یہ فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. جیسے مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، خوشخبری دینے کے اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر، دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر، تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے. اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے، وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی، گناہ برے کام، اس کا حسد کیا اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں. جیسا مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے ہیں، ایسا ہاروت اور ماروت آئے. اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے آئے. تو فرشتے جن کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں. اسی طرح ان کے علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس چیز کا انہیں علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے. اسی طرح باادب اور باقاعدہ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو ہے ویل ڈسپلن اینڈ ویل آرگنائزڈ. بہت باادب باقاعدہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر فرمایا کاش کہ تم اپنی نماز کی صفیں ویسی بناتے جیسے فرشتے نماز کی صفیں بناتے ہیں، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ باقی نہیں رہتی. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ با نظم فرشتے بہت ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب صف بناتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں کہ بالکل ایک کے بازو ایک اور صف میں گیپ نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اور آپ نے حدیث سے فرماتا کاش تم اپنی صفوں کو ویسا بناتے جیسا فرشتے آسمان میں اپنی صفیں بناتے ہیں، کہ جب ایک سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حد تک ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ کھڑے ہونا چاہیے اور نماز کی صفیں ایسی بنانی چاہیے جیسے فرشتے بناتے ہیں، ایک آدمی دوسرے سے پورا لگا ہوا ہو. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا، اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی صفوں کا حکم دیتے کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جاتا. اب ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دور، ہر آدمی دوسرے سے 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 اور ایک باللہج کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے. سب کی اپنی اپنی صفیں چلتی ہیں، سب کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ چل رہا ہے نماز کے اندر. جبکہ صفیں کیسی ہونے چاہیے؟ بازو بازو انسان لگ کر کھڑا ہو، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، ایسے کوئی اختلافی معاملہ بھی نہیں ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو با نظم ہوتے ہیں، بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے
اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو پہلے ویل ڈسپلین ویل آرڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھی، ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی۔ اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، زیادہ علم نہیں، کیوں؟ تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا۔ میں نے کہا انسان شیطان کیسے؟ تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں۔ شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا، بولے بہت علم حاصل کر دیا، زیادہ علم حاصل کر دیا، جیسے تم لوگ کر رہے آج کل، بولے پڑھ لے رہے، یہ کر لے رہے، وہ کر لے رہے، زیادہ علم حاصل کر لیا۔ زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا، تو اللہ نے نکال دیا جنت سے۔ تو بولے وہ فرشتہ ہے نا، اس نے ایک ٹیم بنا لیا بولے، اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس، مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا، اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا، اور پھر اس نے فلاں 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 یہ کام کیا، آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے، فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی، وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ شروعات سے جن تھا، یہ الگ بات ہے، فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا تمام چیزیں تھیں، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے، مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں، یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے، شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیانات ہیں۔ فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلات لوں گا۔ تو انسانوں میں آتے اور جاتے بھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں، غلطی کبھی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھ لی، اس لیے کہ اللہ نے سورہ جو ہے تحریم سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں فرما کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فرشتے غلطی نہیں کرتے کبھی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے جو قرآن حدیث میں باتیں آتی، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا بڑائی تسبیحات بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آتا تسبیح بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے کی عبادت کرتے ہیں، بیت المعمور کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آسمانوں میں جو ایک گھر ہے اس کا طواف اور حج کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں فرشتے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو فرشتوں کی وہ اللہ کا تقوی ڈرتے ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 28 سے فرما کہا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خود جو ہے ہیبت الہی سے جو ہے پریشان ہوں گے روز قیامت، فرشتے بھی ہیبت الہی سے پریشان ہوں گے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تقوی عبادت ہے، اس لیے میں نے اس کو اس میں لکھا۔ اسی طرح فرشتے اور ہمارا تعلق، ابن آدم کا تعلق کیا ہے، فرشتوں کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، چند باتیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرشتے اور آدم کی اولاد کا مطلب ہمارا تعلق کیا ہے، یہ چند باتیں دیکھتے ہیں۔ پیدائش میں ان کا کردار، سب سے پہلے ہمارا جو پالا فرشتوں سے پڑتا ہے وہ ہماری پیدائش ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن، جب نطفہ 40 دن گزار لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے اللہ کیا شکل دوں، مرد ہے یا عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے اور وہ انسان کو شکل دے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اللہ سے پوچھتا ہے فرشتہ اللہ کیا شکل دوں، اللہ کہتا ہے یہ شکل دے، اور وہ اس کو مرد یا عورت اس شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ تو ہمارا تعلق فرشتوں سے ہماری پیدائش کے پہلے سے ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا۔ اسی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں فرشتے، ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے تو پھر کوئی میری موت کو روک نہیں سکتا، لہٰذا میری حفاظت کے لیے خاص تمہارے رہ کر کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چونکہ جب تک اللہ چاہیں گا یہ فرشتے حفاظت کریں گے، اور اللہ جب نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میری موت آ جائیں گی، سمجھ رہے آپ؟ تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے انبیاء تک وحی لاتے ہیں، فرشتے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تک وحی لے کر آتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 26 آیت میں 193 فرمایا نزل بہ روح الامین، کہ اس فرشتے کو لانے والا ایک امانت دار فرشتہ ہے، روح الامین، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام ہے روح الامین، امانت دار فرشتہ۔
تو یہ انبیاؤں تک وہی لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح لیکن یہ ہر کسی کے پاس جس کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو انبیاؤں تک یہ وہی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے، فرشتے ویسے تو دنیا میں آتے ہیں، جیسا کہ شب قدر میں، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے 21 ہے، تو فرشتے دنیا میں آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن نے فرمایا اللہ نے اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور دیگر فرشتے، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس رات اتنے کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر رکھنے کو بھی فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی، اس طرح سے تو آتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں یہ باتیں لکھتے ہیں، ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام فرشتے نے کر دیا، فلاں کام فرشتے نے کر دیا۔ جیسے کوئی صاحب بیمار تھے تو ان کو فرشتہ پانی لا کے پلا دے رہا، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لا کے پانی پلا رہے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کام نہیں کرتے فرشتے۔ کوئی ہے بول رہا کہ ہمارے تمبو فرشتے آ کے باندھ کے چل جا رہے، پروگرام ہو رہا کہیں تو وہ تمبو والے فرشتوں نے کھڑا کر دیا، انسانوں میں سے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ اس نے بنایا یہ۔ تو بھیا وہ آتے ہیں لیکن ایسا ہر کسی کے پاس اور ہر کام کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شب قدر کو اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رحمت لے کر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے جن کو کہتے ہیں، موت لے کر آتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہر چیز کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے اترتے ہیں، انبیاء تک پیغام لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے اچھے خیالات بھی لاتے ہیں انسانوں کے اندر، جس طرح سے برے جن شیاطین برے خیالات وسوسوں کے ذریعے ڈالتے ہیں، اسی طرح فرشتے انسانوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے، جن میں سے اور فرشتوں میں سے، ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے، چپکا ہوا کوئی پیچھے ہوتا ہے ہمیشہ، جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ تو انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اپنے گروہ میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے زندگی بھر کے لیے، اور اسی طرح رحمان اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے ساری زندگی۔ وہ قارین جو شیطان میں سے ہوتا ہے ساری زندگی وسوسے ڈالتا ہے، اس کے وسوسوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فجر کے ٹائم پر ابھی تو بہت دیر ہے، اذان تو ہوئی، آدھے گھنٹے بعد جماعت کھڑی ہوں گی، سو جاؤ، ارے ابھی تو 2 بال باقی ہے، دیکھ کے چلے جاتا ہوں، آخری رکعت تو کیسے بھی مل ہی جائیں گی 2 بالوں کے بعد۔ وہ وسوسوں کا محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرشتے اچھے خیالات ڈالتے ہیں، انسان اچھے خیالات گڈ تھاٹس ڈالتے ہیں، جیسا ڈیولز شیطان جو ہوتا ہے وہ برے خیالات ڈالتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ جن اور فرشتوں میں سے ایک قارین زندگی بھر ہوتا ہے، وہ جنوں والا برے حکم دیتا ہے اور وہ فرشتوں والا ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھے خیالات ہم میں لاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابن آدم کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت نے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 اور 10 سے لے کر 12 میں کہا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اور تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین، 2 اکرام والے جو لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین کو فرشتے کے نام نہیں ہے، اسے لوگ بولتے ہیں کرامن ادھر کاتب ادھر رہتا، ویسا نہیں ہے، کرامن کاتبین اکرام والے 2 جو لکھتے ہیں، وہ محافظ ہیں انسانوں پر۔ تو ہمارے نام اعمال کو کنٹینیوس لکھتے ہیں اور شفٹس میں لکھتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ابن آدم کو روز قیامت نام اعمال اس کے پروف کے لیے کہ تو نے یہ اعمال کر کے آیا، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے، اور ان کی شفٹ ڈیلی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز خاص طور سے پڑھا کرو، ویسے ساری نمازیں فرض ہے لیکن خاص تاکید کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلے تو وہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا، اور جب دوسرے فرشتے آئے شفٹ چینج ہو تو پھر وہ کہے اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا ابھی بھی۔ تو ڈیلی شفٹ کب چینج ہوتی ہے؟ فجر اور عصر میں۔ ویکلی شفٹ ان کی کب چینج ہوتی ہے؟ پیر اور جمعرات۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کیوں؟ تو یہ فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں، ویکلی شفٹ، ڈیلی شفٹ فجر اور عصر، ویکلی شفٹ پیر اور جمعرات۔ اس لیے آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ فرشتے شفٹ میں جائے عمل لے کے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا، جب دوسرے شفٹ بدلے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا، تو نماز کی حالت روزے کی حالت۔ تو ویکلی شفٹ ہے، اسی طرح منتھلی شفٹ بھی ہوتی ہے اور ایئرلی شفٹ بھی چلتی ہے ان کی، بہرحال خیر تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال تو فرشتے نگہبان ہوتے ہیں، اعمال کو لکھتے ہیں، انسانوں کو آزمانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے بھیجتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا جس کا خراب ہو جاتا ہے، کلر بدل جاتا ہے، ایک دم سفید ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص تھا جو
اندھا تھا، اور تیسرا وہ شخص تھا جس کو بال نہیں تھے۔ تینوں کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تینوں کی آزمائش کی۔ کوڑی کے پاس گئے، کہا کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا معاملہ؟ اس نے کہا بڑا غربت فلاں ہے، اور اگر اللہ میرا کوڑ کا مرض دور کر دے تو بس اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اچھی۔ فرشتہ کہتا جا یہ میں کر دیتا ہوں، اور پھر پوچھتا اور کوئی خواہش؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے اگر اونٹ مل جاتا ہے ایک تو بڑا ہوتا، وہ کہتا جا یہ خواہش تیری اللہ پوری کرتا ہے، ایک اونٹ دیتا ہے اور اللہ خوب مال و دولت دیتا ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو جو ہے کہتا ہے تجھے کیا چاہیے، کیا معاملہ؟ کہتا ہے کہ میرا جو ہے معاملہ اگر بینائی آ جاتی تو اچھا ہوتا، بینائی دے دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے بکری، وہ دے دیتا ہے۔ تیسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے اگر مجھے بال ہو تو میں بڑا خوبصورت لگوں تو تھوڑا سا اس کا ہو جائے، تو اس کو بال مل جاتے ہیں اور اس کو ایک جانور دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے مانگنے کے لیے واپس، جب دو انکار کرتے اور ایک دے دیتا ہے تو وہ دو کو پھر وہی حالت میں کر دیتے فرشتے جیسے وہ پہلے تھے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے آزمانے کے لیے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک کسی سے ملنے جا رہا تھا، ایک فرشتہ اور کہا کیا تو اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہے کہ تجھ پر کوئی اس نے احسان کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں۔ کیا اس لیے جا رہا تھا کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں اس شہر سے اس شہر تاکہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں۔ فرشتہ کہتا اللہ کو تیری ادا پسند آئی کہ تو خالص اپنے بھائی کو ملنے کی نیت سے نکلا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ تو یہ انسانوں کے آزمائش کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آزمائش کے لیے آتے ہیں، اور بہت ساری روایتوں میں آپ کو واقعات ملیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہاروت اور ماروت کا واقعہ تو مشہور ہے، جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں بیان کیا۔ جو ایک قوم کے پاس انہیں جادو سکھانے آئے تھے، اس کے ذریعے ان کی آزمائش تھی۔ انشاءاللہ تفصیلات میرے آخری 2 عنوانات کے اندر آئیں گی، جن اور جادو کی حقیقت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے ہاروت اور ماروت، تو گویا انسانوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے میں عام زبان میں کئی بار کہتا ہوں، کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دکھ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ فرشتہ دکھا مطلب معاملہ ختم، جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دکھتے ہیں انسان، اور جب دکھ جاتے ہیں تو وہ لے کے ہی چلے جاتے، چھوڑ کے نہیں جاتے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ غائب ہے نا، اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہوتا ہے اس کو۔ تو ملک الموت یاد رکھیے، اور یہ وہ فرشتے جو گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر کبھی انڈیویجول اور بہت سے روایت میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں، بہت ساری فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں، برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی گندی چہروں کے جو سخت چہروں کے فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور نیک انسان کو خوشخبری کے ساتھ نکالتے ہیں، برے انسان کو خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کے، چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ٹھکائی کر کے اس کو کہیں گے، خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے، جیسی خبروں سے گناہ گار نکلیں گے وہیں سے مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ، اور مارتے ہوئے جو ہے محشر کے مقام تک لے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں، ہمارا تعلق وہاں بھی ہے، اور خبر میں کیا کریں گے؟ آ کر وہ سوال کریں گے۔ وہ کون ہے جو 2 سوال کریں گے؟ منکر اور نکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا، جنوں کا، تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے بازو کون آ گیا کہ انہیں تو نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حالت ہے۔ فرشتے جو برکت لاتے ہیں، رحمت لاتے ہیں، زندگی دے کے جا رہے ہیں، موت کے وقت آئیں گے، خبر میں بھی آنے والے، محشر میں بھی آ جائیں گے، جنت کو بھی سنبھال رہے، جہنم کو، ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنوں سے تو بہت ڈر لگتا، فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر، حالانکہ یہ نگہبان ہے، جن تو نگہبان بھی نہیں نا، وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا۔ فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا، سیدھے ہاتھ والے کامیاب، الٹے ہاتھ والے ناکام۔ ان سے نہیں ڈر لگتا، ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ جنوں سے بڑا ڈر لگتا، جنوں سے بڑی دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کیا کر لے رہے، ان سے کرنے کی ضرورت ہے، یہ نگہبان ہے، ان سے دوستی بہت مفید ہے۔ جنوں سے دوستی کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یاد رکھیے، مفید دوست ہیں ہمارے، نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی، نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے، جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے۔ اب دیکھیے، اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو، تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے۔ تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے، باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی، ان کو اوپر نیچے کا نہیں چلتا، 2 نمبر کا نہیں چلتا، ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے۔ اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں، اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو بہت برا حال کریں گے۔ تو قبر میں آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ سوال اور جواب کرنے۔ اسی طرح قیامت کے دن آ جائیں گے، جیسی خبروں سے لوگ نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے، اور گناہ گاروں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ محشر کے اندر ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آخرت میں ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے، چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں۔
فرشتے دونوں میں ہیں، فرشتے دونوں میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ کام ہم نے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آگے انشاءاللہ میری تفصیل درس ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، ان کا اترنا، ان کا کسی کے پاس آنا باعث رحمت اور برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور ان کے پاس جو چیز چلتی ہے، جس وجہ سے دوستی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اعمال جن سے ہمارا سب سے کم تعلق ہے، اچھے اعمال جس سے کہیں، جس سے سب سے کم ہمارا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے اعمال کی بنیاد پہ تو قبر میں آ جاتے ہیں، قیامت میں آئیں گے، محشر میں آئیں گے، جنت میں ہوں گے، آخرت میں جہنم میں ہوں گے، سب جاؤں گے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو اچھائی اور خیر کے لیے وہ کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، برائی کی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے اسے شروع میں کہا، ہم شیاطین سے بہت ڈرتے ہیں۔ جنوں کا تذکرہ ہو تو کب کبھی چھوٹ جاتی ہے، رات میں اگر گاڑی پہ جا رہا تو ڈرتے ہو، تو میرے ساتھ چل بابا، جنوں کا معاملہ آ گیا آج، وہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کے تذکرے پہ کبھی وہ نہیں تھا، سوائے تھوڑا بہت ڈر ملک الموت سے لگ جاتا ہے، باقی لوگوں تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ان سے دوستی ہونا چاہیے، اور جو چیز ان کو پسند ہے ہم نے بھی کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، یاد رکھیے، بہت مقرب۔ اور خاص طور سے عرش کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عرش کے فرشتے جو سب سے نزدیک ہے، وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ مومن مطلب اچھے اعمال جو انسان کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، استغفار، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہترین استغفار کس کا ہوگا کہ عرش کے حاملین فرشتے جو اٹھا وہ کسی کے لیے استغفار کرے، سب سے قریب۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے نہ کچھ، وہ تو ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے، لیکن اس نے ان کو رکھا ہے نا، ان کی باتوں کو، ان کے وسیلوں کو قبول بھی کرتا ہے نا ان فرشتوں کو، ٹھیک ہے؟ روز قیامت یہ وسیلہ بھی بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا عرش کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں نا، اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے طرف سے نہیں ہوتا، کہاں سے آتے ہیں؟ آرڈرز اوپر سے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، جبرائیل، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں، چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے حکم دیا میں اس سے محبت کروں، تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ اور فرشتے دنیا میں آ کے اس انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھے اعمال وجہ بنتے ہیں محبت دنیا ملنے کی، اور اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ نام اعمال بھی نیچے سے فرشتوں کے ذریعے جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر ان فرشتوں سے تعلقات قائم کرنا ہے، اچھے اچھے اعمال کرنا ہے، تو یہ برکت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، اچھے اچھے خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، اور باقی تمام مرحلوں میں استغفار کرتے مومنوں کے لیے فرشتے، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے روح نکالنے کے لیے خوبصورت فرشتے آتے ہیں، نکالنے کے بعد اسے ایک بہت بہترین خوشبودار ریشم کے اس میں لپیٹتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے اس خوشبو کی مہک ایسی پھیل جاتی ہے اس کفن کی کہ پہلے آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے کوئی نیک روح آ رہی ہے، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، اور دوسرے آسمان میں الوداع کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جس کو عام زبان میں کہوں گا، پہچان ہو تو ایسی، پہچان ہو تو ایسی کہ پہلے آسمان کے فرشتے انتظار کرے اور وہاں سے چل کے دوسرے تک جائے، دوسرے آسمان کے فرشتے ویلکم کرے، دوسرے سے تیسرے پر چھوڑ کر جائے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں، اگر ایئرپورٹ پہ 2-3 لوگ چھوڑنے آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، میرے کو چھوڑنے 2-3 لوگ آئے۔ تو کسی کو ایک بھی چھوڑنے نہیں آتا، بابا جا رہا تو جا، اپنے ملک چل جا جلدی، خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اور 4-5-10 لوگ آ گئے تو بہت اہم آدمی دکھ رہا ہے، کتنے لوگ جمع ہو گئے اس کے لیے، ہے نا؟ تو اندازہ پہلے آسمان کے فرشتے ویلکم کے لیے کھڑے، ساتھ مل کر سیکنڈ آسمان تک جا رہے، کیا پہچان! تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پہچان ہو تو پھر ایسی کہ مرنے کے بعد فرشتے انتظار کرے کہ خوشبو آ گئی، اچھا انسان مرا ہے، ویلکم ہو، ایک سے آسمان سے دوسرے آسمان تک کوئی چھوڑنے آئے۔ تو بہرحال یہ فرشتے صرف انہی سے دوستی کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جب انسان برے اعمال کرتا ہے، بد اعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، تو شیاطین پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بے برکتی، ہے نا، رحمت کی کمی، اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی، چونکہ ظاہر سی بات ہے فرشتے اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ اس آگے آنے والے درس میں فرشتوں کی دعا اور بد دعا کا مستحق کون، چونکہ فرشتے جس کے لیے دعا کر دیں اس کا تو معاملہ خیر ہوا، اور جس کے لیے بد دعا کر دیں اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، چونکہ ان کی دعا اور بد دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے جب کوئی کھانا کھلاتا کہ تمہارے گھر فرشتے نازل ہو، دعا دیتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
فرشتوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں، رحمت اور برکت آئے، تو ہمیں فرشتوں سے ویسے گہرے تعلقات بنانا پڑیں گے، ویسی دوستی کرنا پڑیں گی جیسی ان سے دوستی کرنے کا حق ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں انشاءاللہ عزیز جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ فرشتوں کی دنیا، عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا کیا ہوتی ہے، ایمان، ان کے اوصاف اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں، اور 2 درس انشاءاللہ عزیز میرے آگے آئیں گے جس میں فرشتوں کے احوال کے اندر اور بھی تفصیلات آئیں گی، وہ کس کے لیے نیچے اترتے ہیں اور کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ تفصیلات آنے والے موقعوں پر آئیں گی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو بہرحال ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اپنے عقائد کے معاملے میں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد اشرف بول رہا ہوں۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے لے کے گئے تو ایک حد تک آپ رک گئے اور اس سے آگے جانے کے لیے آپ سے کہا گا، تو کچھ بیان میں یہ آتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جبریل امین بولے میں آگے جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا یا جل جاؤں گا، یہ واقعہ صحیح ہے کیا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست نے، ان کے دادی تھے جو بہت عبادت گزار تھے، تو ان کا وقت آ گیا تھا موت کا، تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھے تھے اور واپس کر دیے تھے، تو یہ بھی واقعہ صحیح ہے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے معراج کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تو اس سفر کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام تک گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے جہاں تک جو بات میرے علم میں وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جائیے۔ تو گویا ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا، وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حد تھی، اس سے آگے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں، واللہ عالم، کہ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن جو بات ثابت ہے روایت سے وہ یہ ہے کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کسی نے بات کی کہ کوئی شخص کے والدہ تھے یا کوئی رشتہ دار تھے اور ان کے پاس فرشتے آئے موت کے، تو انہوں نے واپس کر دیا، ابھی نہیں بھائی بعد میں جائیں گے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایسا ایک صحیح واقعہ جو روایت میں ملتا وہ ایک ہی واقعہ ہے، اور وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا، ملک الموت، لیکن انسانی شکل میں آیا، اور آ کر کہا، اور بغیر اجازت کے آیا۔ جس طرح سے شریعت محمدیہ میں بغیر اجازت کے کوئی گھر آئے یا جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جا سکتی ہے، جس پر کوئی قانونی حد قائم نہیں ہوں گی چونکہ اس کی پرائیویسی میں جھانک رہا تھا، اس شریعت میں بھی یہ تھا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرشتہ بغیر اجازت کے آ گیا، انہوں نے ایک مکہ مار دیا، حدیث میں آتا ہے، جس سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، روح لینے آیا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہے تو آپ نے اجازت کیوں نہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رہنا چاہتا ہوں ابھی۔ فرشتہ گیا اور کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو آ نہیں رہے، میری آنکھ بھی نکال دی، کیا کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھ کو لگیں گے اتنے زندگی دوں گا۔ وہ پھر آیا اور کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال لگیں گے جسم پر اللہ اتنے سال کی زندگی بڑھا دے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی بات کیا؟ تو کہا موت تو ہے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، پھر وہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، اب لے کے چلو ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، اور یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ فرشتے کسی انسان کے پاس آئے اور وہ کہتے جاؤ میں نہیں آتی۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں قصے اور کہانیوں میں زندگیاں جو لوگ گزارتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ دین اور شریعت ایک طرف اور قصے کہانیاں دین کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے، اس حد تک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ غائب کی باتیں بھی دنیا میں بتا دی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب علم ایک مرتبہ بیان کرنے اور کہا کہ ایک شخص کی مغفرت، بخشش
جہنم کے عذاب سے نجات اور کامیابی مل گئی آخرت میں. صرف ایک بار بیوی نے نمک زیادہ ڈالا تھا, انہوں نے صبر کر کے کھا لیا تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. ایک بار بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا, انہوں نے صبر کر لیا تو ان کی مغفرت ہو گئی. بات یہاں اس مغفرت کی نہیں, بات یہاں یہ ہے کہ مغفرت کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی, غائب کا معاملہ ہے. حدیث میں ہے کہ دنیا کا شہید, دنیا کا عالم, دنیا کا سقی, جس کو دیکھ کر شہید, عالم, سقی کہا جاتا تھا, اللہ رحم کرے ان تین لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گے, جس کو تو دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم میں جائیں گے. تو موت کے بعد کس کا کیا حل ہوگا, کس کے عمل کیسے, ہم نہیں جانتے ہیں. تو کیسے کوئی بیان کر سکتا کہ نمک کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہو گئی؟ تو وہی معاملہ ہے قصے اور کہانیوں کا. کوئی چھلکے پھینک رہا ہے تو مغفرت ہو جا رہی. ہاں, قرآن اور صحیح احادیث میں اگر یہ بات آ جائے تو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب کوئی نہیں بتا سکتا کس کے ساتھ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا قیامت تک. اب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے 2 لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, شیور, بالکل طے والی بات. لیکن اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اگر فلاں لوگ قبر سے بولے قبرستان سے گزر جائے تو عذاب قبر بند ہو جاتا ہے, بولے ہو. اب نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا, یہ غائب ہے. تو وہی معاملہ ہے غائب کی. وہ فرشتے آ گئے, انہیں بولے چلے جاؤ. میرے بھائی, جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ ٹائم اپاؤنٹڈ ہوتا ہے اور دوبارہ واپس لوٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. نیکوکار خوشی خوشی اس کی روح دوڑتی ہے, نکالو کہتی ہے. میرا تفصیلی عنوان آ رہا ہے خبر سے آخرت تک, تو تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, اس میں ہم لیں گے. تو بہرحال کسی کے لیے لوٹ کر واپس نہیں جاتے. نیکوکار کی روح خوشی خوشی اندر سے اچھل کود کر نکلتی ہے, اور برے انسان کی روح اندر پھاکتی ہے, دوڑتی ہے, فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالتے. اللہ محفوظ کرے ایسی موت سے ہمیں. تو بہرحال تو یہ حالت ہے, تو کسی کے لیے فرشتہ موت کرا کر واپس نہیں جاتا ہے. آپ نے, کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ روز قیامت فرشتے وسیلہ بھی کریں گے, مطلب سفارشی بنیں گے, کہ یہ کس طرح ہوگا, اس کی وضاحت ذرا کر دیجئے. تو دیکھیے, شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ محشر, ٹھیک ہے, مطلب جو ہے پہلے سور پھونکے جانے سے محشر تک کیا ہوں گا, اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ جس میرے ایک لیکچر میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. حشر سے حساب تک, یا حساب سے حشر تک اس میں لوں گا. میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, اللہ انہیں کچھ دعا سکھائیں گا, آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے, اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گا اور آپ سفارش کریں گے, اور ایک بڑی جماعت آپ کی سفارش کے جنت میں چلی جائیں گی. اس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت جو ہے عظمیٰ, عظمیٰ مطلب بڑی شفاعت کہتے ہیں. وہ چلے جائیں گے, پھر آپ کریں گے, اور ایسا بہت دیر تک کریں گے. یہ ہونے کے بعد پھر دیگر انبیاء, صلحاء, نیک لوگ, شہید اور فرشتے اور تمام لوگ کریں گے, تو موقع دیا جائے گا سفارش کا. لیکن یہ موقع کون دیں گا؟ اللہ جس کے لیے چاہیں گا. ہم نے جو سفارشی بنا لی ہے وہ ہے خود ساختہ, سیلف اپوائنٹڈ ہے ہمارے, تو پورے اللہ چاہیں گا تو فرشتے بھی وہاں سفارش کریں گے. روایتوں میں آتا ہے ان کی سفارش کیا ہوں گی, فرشتے نیک لوگوں کے لیے ابھی استغفار کرتے ہیں, اور روز قیامت نیک لوگوں کے لیے وسیلہ اور سفارشی کے بنیں گے کہ اللہ یہ نیک لوگ تھے, ان کو معاف کر دیا جائے, یہ چلے جائے. تو فرشتے بھی سفارش کریں گے. فرشتوں کی سفارش کس کے لیے ہوں گی, بات انشاءاللہ عزیز تفصیلی آگے ہم انشاءاللہ عزیز آنے والے درسوں میں اور دیکھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ضمیر ہے, میرا شاپ ہے. میرا سوال پہلے عنوان سے ہے کہ محرم اور غیر محرم کے تعلق سے اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا شوہر اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم, اور جس طریقے سے شیطان کے وسوسے دور کرنے کے لیے ذکر و اذکار ہوتے ہیں, ویسے فرشتے اچھے خیالات ڈالے یا اس میں آئے تو اس کے لیے بھی کچھ اذکار ہے کیا؟ بھائی نے پہلے عنوان سے متعلق ایک سوال کیا, اور سوال یہ تھا کہ بیوی کے تعلق سے, کہ میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے, کہ جب موت ہو جاتی ہے تو کیا میاں بیوی کے تعلقات, مطلب میاں بیوی رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں, یا وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک عجیب بات ہے, ہمارے ماحول میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, جس سے انسان کو نہ صرف روحانی محبت ہوتی ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے اس کا زندگی گزارتا ہے, اور یہ بولتے کہ رشتہ ختم ہو گیا, رشتہ ختم ہو گیا, اب اپنی بیوی کو, مری ہوئی کو انسان نہیں دیکھ سکتا. اللہ رحم کرے, جنت میں نہیں رہنا ہے کیا اس کے ساتھ؟ حدیث میں واضح الفاظ ہے, دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی. بھابھی کیا, تو دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی. آپ یہاں رشتہ توڑ دے رہے, سیدھا نہیں بولے بیوی مر گئی, آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ ایک صاحب علم
ان کی زوجہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور وہ جا کر بیوی کو انہوں نے دیکھا. اب بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے کہ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے رشتہ بولے ختم ہو جاتا, تو وہ بولے ارے انہوں نے تو بیوی کو دیکھ لیا اپنے تو غلط ہو گیا. تو پھر ایک صاحب ان کی وضاحت کرے نہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں بولے, ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے. تو اب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کیسا دیکھ لیا باقی تو کوئی نہیں دیکھتے. تو انہوں نے کیا کیا بولے انتقال کے بعد بہن کی نیت سے دیکھے بولے. کیا کہاں سے لاتے اللہ رحم کرے جی, کیسا توڑتے اور موڑتے. اب یہاں بہن کی نیت سے دیکھے پھر وہ تو آخر میں پھر ملنے والی ہے نا بیوی بول کر. اس کے تعلق سے صحیح بات کیا, آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سر دکھ رہا تھا, آپ کا سر دکھ رہا بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ کیا ہوا؟ وہ کہا میں تو بیمار ہوں. تو کہا اچھا تم بیمار ہو. تو انہوں نے سوال کیا, بیوی ہونے کے ناطے, بیویاں سوال کرتی نا شوہر سے, سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اب میں بیمار ہوں, اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو کیا کروں گے میرے لیے؟ ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شوہر سے, اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کیا کروں گے, آپ کیا کریں گے شوہر ہونے کے ناطے؟ میں عائشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا, ابھی میرا جواب نہیں ہے, میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں, میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں اور کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں, سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا, کفناؤں گا, تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لیے استغفار کروں گا, 4 کام کروں گا تیرے لیے. بیوی سے شوہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے عائشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا, کفناؤں گا, جنازے کی نماز پڑھوں گا, دفنا دوں گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شوہر سے کہا اے عائشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کروں گی, چلو اب بتاؤ شوہر کے لیے, تم نے تو میرے سے پوچھ لیا بیوی کیا کر تم میرے میں. تو کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی اگر میرے زندگی میں انتقال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی, کفناؤں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعا کروں گی. یہ روایت کے تعلق سے میں عائشہ نے بیان کیا, لیکن دوسری امہات المومنین نبی کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ روایت تو تم آج بیان کر رہی ہو, جب کیوں نہیں بولا, ورنہ ہم اپنے رسول کو اپنے شوہر کو غسل دیتی. تو کہا وہ انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی تھی, انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی بیان کرنا کہ ہم امہات نہلا سکتی ہے نبی کو, چونکہ ان کی بیویاں تھی وہ. تو دوسری بیوی نے کہا اے عائشہ تم نے کیوں نہیں بولے, جب بولنے کی بات تھی نا یہ تو اتنا امپورٹنٹ. تو کہا میں غم کی وجہ سے بھول گئی تھی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. علی بن ابی طالب نے ان کو نہلایا, کفنایا, جنازے کی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہی ہوں گے. بہرحال روایتوں میں تفصیلات نہیں ہیں اس کے, لیکن کرتے اپنی بیوی کے لیے. سمجھ رہے اب بات؟ تو کہاں ٹوٹا بھائی رشتہ, باقی ہے, تو یہاں بھی باقی ہے. تو ایک شوہر کر سکتا ہے بھائی میرے, اور شوہر کا ہی تو حق کرے ہو, ٹھیک ہے. تو بہرحال کرنا چاہیے. غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا. اب کچھ نہیں, آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہاتھ لگانا دور, دیکھ بھی نہیں سکتے, ہاتھ لگانا دور ہے, زندگی بھر جس کے ساتھ رہا اور دیکھ نہیں سکتے, کیسی عجیب بات ہے. بہرحال اسلام ایک دین فطرت کا دین ہے, محبت اور الفت کا دین ہے. تعلقات میاں بیوی کا تو یہاں بھی ہے, اور اگر نیکوکار دونوں جنت میں رہے تو بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا رہے گا. جی آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا؟ جیسے شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو بھائی نے ایک دوسرا سوال کیا تھا, جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, بہکاتا ہے, تو ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے شیاطین, تو فرشتوں کو لانے کے لیے کیا کریں, مطلب کیا پڑھے کیا کرے. تو میں نے بتا دیا, فرشتوں کا نزول آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے, برکتیں لائے, آپ کے دوست بنے, تو اس کے لیے آپ کو نیک کام کرنا ہے. جیسے کہ آپ سے فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو صرف ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا. تو وہ آتے ڈھونڈتے, اور جو ہی ذکر کو دیکھتے ہیں تو اپنے پر پھیلا کے گھیر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اس کے اوپر کے فرشتے اوپر, تو آسمان تک وہ ایسے چلے جاتے, گھیرتے گھیرتے گھیرتے, ایک پر ایک پر ایک, اور وہ مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اور جب وہ مجلس ختم ہو جاتی تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا, آج کہاں گھوم رہے تھے, کیا ہوا. حالانکہ اللہ کو حدیث میں آتا پتہ ہے کیا ہوا, پھر بھی اللہ پوچھتا ہے ان سے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک مجلس مل گئی تھی, ہم وہاں گئے سنے, تو کیا ہوا, مجلس کے خاتمے میں لوگوں نے کیا کہا. تو مجلس میں وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, جنت طلب کر رہے تھے, اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا تم گواہ رہنا, میں نے سب کو دے دیا وہ جو مانگ رہے تھے اس مجلس میں. تو فرشتے کہتے ہیں ارے لیکن اس مجلس میں تو ایک آدمی ایسا تھا جو مجلس میں نہیں آیا تھا, بس چلتے چلتے سوچا بیٹھ جاؤں. تو کہا
اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلسیں چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہے. وہ یوں ہی چلنے والا بھی بخشا بخشا مطلب مغفرت کر لے جاتا ہے اپنی, ہوتا ہے کبھی. تو بہرحال تو فرشتے گھیرتے ہو, دیکھیں ذکر تو ایسے آسمان تک گھیر لیتے ہوں. تو اچھے اعمال ہم کریں گے, اللہ کا ذکر, توبہ, استغفار, نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, برائی سے روکیں گے, تو خود بخود فرشتے ہمارے دوست بنتے ہیں, اچھے خیالات ہمارے دل میں وہ لاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ چاہ رہے کوئی خاص دعا تو اللہ والا میرے نظر میں کوئی ایسی دعا نہیں کہ وہ پڑھنے سے فرشتہ ہے. نیک اعمال کیجیے, خود بخود ان کا نزول ہوتا ہے, خود آتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے مجلسوں کو ایسے لوگوں کو بہرحال بخش دیتا ہے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ. اگر کسی شخص کو آسمان میں سفید کلر کا کچھ نظر آئے تو کیا وہ فرشتہ ہوں گا؟ کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد بھی, اچھا پڑھنے میں تو کچھ تو بھی شاید پڑھا انہوں نے, پڑھنے کے بعد بھی نظر آ رہا تھا. اگر جن تھا تو دور ہو جاتا تھا, جیسے شیاطین اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. ہم نے اس چیز کو کافی ٹائم تک دیکھا اور ہم ذکر بھی کر رہے تھے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ فرشتوں اور جنوں کا جب بھی تذکرہ آتا سفید رنگ کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا ہی ہے اس کے ساتھ. سفید کپڑوں میں یہ آ گئے تھے, سفید کپڑوں میں یہ, سفید گھوڑے اور سفید رومال, سفید امامہ اور سب سفید ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی آسمان میں سفید, اللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی, دھواں ہو سکتا ہے, پرندے وغیرہ ہو سکتے جو اڑ رہے ہو, دیگر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی. چونکہ ضروری نہیں کہ آسمان میں کوئی چیز دکھے, تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہوں تو ذکر کی وجہ سے سکینت طاری ہوتی ہے, اور سکینت جو ہے وہ دکھتی ہے بادل کی شکل میں آ سکتی ہے. جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا, وہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ بازو سو رہا تھا, گھوڑا بدکنے لگا, اچکنے لگا, اور وہ جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگے تاکہ کہیں گھوڑا بدکنے سے بچے پیر نہ ڈال دیں. جب قرآن ختم کی دیکھا ایک سفید بادل. فجر ہوئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک میرا گھوڑا بدکنے لگا, بچہ تھا ساتھ تو میں ڈر گیا, بچے کو وہ کرنے کے لیے قرآن جلدی ختم کی دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ جو تو قرآن پڑھ رہا تھا نا وہ سکینت تھی, وہ سکینت طاری ہو رہی تھی جو تو نے دیکھا. اگر تو پڑھتا رہتا تو تو اسے اور دیکھتا. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سکینت ہو سکتی ہے, لیکن فرشتے نظر آنے کا ہرگز نہیں ہو سکتا. فرشتے ہماری دنیا کی آنکھوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس امت میں سے کسی نے اگر دیکھا ہے تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے علاوہ ان کی اصلی حالت میں اور انسانی شکل میں آیا تو اللہ عالم معلوم ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتاتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے, یہ فلاں فرشتے تھے. اب تو کوئی بتانے والا, لہٰذا اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا, لہٰذا وہ سفید دکھنے والی چیز فرشتہ تو نہیں ہو سکتی. رہا معاملہ ہاں جن بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے کہا ذکر, تو نیک جن ہو سکتا ہے, مومن تو اس کو ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کے برے شیاطین ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ تو بہرحال وہ کیا چیز تھی واللہ عالم, لیکن فرشتہ یہ نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم, میرا نام سید فراز نہری ہے, میں 12ویں جماعت میں ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلا سر جو پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے, تو دوسرا سر کون پھونکیں گا, اور جو جس سے سر پھونکا جائے گا وہ انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں؟ بھائی نے 2 سوال کیے کہ پہلا سر پھونکنے کے لیے جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو دوسرا سر کون پھونکیں گا. انشاءاللہ عزیز میں کہوں گا کہ اس کی تفصیلات جو ہے خبر سے محشر تک میرا ایک پورا تفصیلی عنوان پرسوں کے دن آ رہا ہے تاخرات میں, جس میں پورا وہ کروں گا. سرسری آپ کو چونکہ آپ نے سوال کیا بول دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ پہلا سر جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے, اور دوسرا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیں گا دوسرے سر کے لیے, ٹھیک ہے. تو پہلا وہ پھونکیں گے, سارے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے, فرشتے ختم ہو جائیں گے. دوسرا سور بہرحال پھر اللہ ان کو اٹھا دیں گا, وہ جو ہے پھر سور پھونکیں گے, اور اس کے بعد دیگر مخلوقات اٹھنا چالو ہو جائیں گے. حدیث میں کہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا دوسرے سور کے بعد, اور جب میں سور پھونکنے کے بعد عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے عرش سے لپٹے ہوئے, چمٹے ہوئے, میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, یا سب ہو گئے, یا پہلے سے مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور اس حدیث میں الفاظ آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ سے موازنہ کمپیئر مت کیا کرو, اس لیے کہ روز قیامت وہ مجھ سے پہلے عرش کو لپٹے ہوئے یا اس کو چپکے ہوئیں گے. میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر جا کر پکڑ لیا تھا. تو لہٰذا وہ فرشتہ ہی ہوں گا جو اٹھ کر پھر سے سور جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے پھونک دیں گا. دوسرا کیا حصہ تھا آپ کا سوال کا؟ جی وہ جس سے سور پھونکا جائے گا تو وہ انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا جو چیز سے سور پھونکا جائیں گا, تو سور کی کیفیت حدیث میں آتی ہے کہ جس جانور کے سنگ جیسا ہوتا ہے چھوٹا, اور پھر بڑا جیسا کچھ آلہ ہوتا ہے, بجنے کا ہوتا ہے نا جو چھوٹا وہ. تو یاد رکھیے سور جو پھونکنا ہے وہ ایک خاص عمل ہے, اس سے مطلب آواز نکلیں گی, وہ بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی چلی جائیں گی, اور جیسے جیسے لگیں گی تمام چیزیں ہلاک اور کائنات کی برباد ہونا چالو ہو جائیں گی. تو کیا دنیا میں ہم بجا سکتے ہیں اس جیسی چیز؟ نہیں بجا سکتے. دنیا میں گانے بجانے کے آلات کی ہمیں اجازت
نہیں ہے، چاہے سور کی شکل ہو یا کسی اور شکل کی ہو. تو وہ اگر سور کی شکل کی کوئی چیز ہے گول، ٹھیک ہے، تو آپ کیا بجا سکتے؟ تو نہیں، بجانے کی آلات دنیا میں جائز نہیں ہے سوائے چند موقعوں پر. دف بجانے کی چند موقعوں پر، وقت نہیں ہے، میرا ایک عنوان ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے کب انسان خوشی میں دف بجا سکتا ہے. تو بہرحال کون سے مواقع پر؟ تو بہرحال خوشی کی موقع پر یا کہ وہ منت مانگ لے تو دف بجانے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا درست اور جائز نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے مطلب دو پیدا کیا، جوڑوں میں مذکر مؤنث، تو کیا فرشتوں کے لیے بھی جوڑے ہیں؟ تو فرشتوں کے لیے کوئی تذکرہ جوڑوں کا اور کوئی مؤنث اور مذکر میل فیمیل کی کوئی تفصیلات کتاب قرآن یا سنت میں نہیں آتی. لہٰذا ہم بھی یہی تصور رکھے کہ وہ جوڑے جیسا فرشتے مذکر مؤنث اس قسم کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے جوڑوں کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا معاملہ ہوتا ہے، چونکہ ان کا جینڈر میل فیمیل کے تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں آتی. اور چونکہ وہ ایک ایسی دنیا ہے، یہاں سے سمجھنا ممکن نہیں، چونکہ دنیا میں ہر چیز جوڑوں میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ آخرت کی بات ہے واللہ عالم، تو بہرحال لیکن وہ جوڑوں میل اور فیمیل فرشتے نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عبد الماجد. میرا سوال ہے، جیسا آپ نے کہے کہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے اور اچھے خیالات فرشتوں کی طرف سے ہوتے، تو پھر یہ نماز میں ہم کو دونوں قسم کے خیالات کبھی آتے ہیں، تو وہ اس کا وضاحت کیجئے کہ اچھے خیالات کبھی آئے تو کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا جن وہ شیاطین برے خیالات ڈالتے، فرشتے اچھے خیالات ڈالتے. اب نماز کی کیفیت میں کوئی اچھے خیالات آئے تو چلیے برے تو سمجھ میں آ رہا، تو یاد رکھیے نماز کی کیفیت میں کوئی بھی خیال آؤ یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے، چونکہ نماز ایک عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اس طرف دھیان لگاتا ہے، اس طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور جو کتاب کا حصہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ وہ غور کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی ہے نماز ایک قسم کی وہ پڑھتا ہے. لہٰذا اگر نماز میں اچھے اور برے خیالات آ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ فرشتوں کی طرف سے اچھے خیالات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان ایسے کام یاد دلا دیتا ہے جو بہت دنوں سے بھولا ہوا تھا، اور یہ آپ غور بھی کر سکتے ہیں. نماز کے لیے آپ گئے تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے وضو کر کے جب کھڑے ہو اللہ اکبر کہتے کچھ تو بھی ایسا کام یاد آتا جو 2-3 مہینے سے پینڈنگ ہے، وہیں یاد آتا نماز میں، ارے، اور پوری نماز پھر پریشان. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اچھے خیالات بھی نماز میں، نماز خیالات لانے کی چیز ہے ہی نہیں. امام پڑھ رہا ہے تو سنیے، امام جب خاموش ہے تو اپنا پڑھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نماز میں اگر کسی کو اچھے خیالات مطلب آ رہے ہیں تو وہ فرشتے اچھے خیالات، نماز خیالات کے لیے نہیں، نماز اللہ کے ذکر کے لیے، یاد رکھیے. تو لہٰذا وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اعضاء و جوارے، ذہن، دل، دماغ سب عبادت میں ہو، مطلب ہاتھ پیر جسمانی اعتبار سے اور روحانی ایک عام زبان میں کہیے، مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے انسان نماز میں ہو اور اسی پر غور اور جس کو کہیں گے کنسنٹریٹ کرے. تو لہٰذا اچھے خیالات نماز میں آ رہے تو بھی شیطان کی طرف سے اور برے آ رہے تو بھی وساوس ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی سمجھے. دوسرا، اگر خاموش نماز ہے تو خود پڑھیں. ٹھیک ہے، خاموش خالی کھڑے نہیں رہنا ہے، تو انشاءاللہ جیسی وساوس و برے اور خیالات کم ہوتے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، میرا نام منیب ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے پورے قرآن میں. کیا کچھ جگہ پر ہم سے فرشتے بھی مخاطب ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں سورہ مریم آیت نمبر 64 پڑھ کر آیا تھا، جس میں ہے اینڈ وی ڈسینڈ ناٹ ایکسیپٹ بائی دی کمانڈ آف یور لارڈ. اسی طرح سورہ صافات میں آیت نمبر 165 اور 166 میں ہے ویریلی وی اسٹینڈ ان روز فار دا پریئرس ویریلی وی آر دے ہو گلوریفائی. اس کے بارے میں مجھے بتائیے. بھائی نے سوال کیا کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا تو کیا ایسا بھی کہیں فرشتے مخاطب کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری بار ایسے واقعات اور ایسے کلام ہیں جو انسانوں نے کہے ہیں. سمجھ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، قرآن میں تذکرہ نا پورا واقعہ. مریم علیہ السلام جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے، وہ نزدیک آ رہے ہیں، بشارت دے رہے، وہ کہہ رہے میں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، کہ تو وہ ڈر رہی تھی ایک مرد کو آتے ہوئے دیکھ کر. اس نے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میں اللہ کا جو ہے ایک رسول ہوں اور تمہیں بشارت دینے آیا ہوں. تو بہرحال تو کلام تو بہت سے، فرشتے نے کلام کیا مریم علیہ السلام سے، مریم نے کلام کیا، فرشتہ کلام کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. تو بہت سارے کلام ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کلام کو پسند کیا اور قیامت تک باقی رکھا اور ہم کو اس کے طرف سے بھیجا، اس لیے ان کلام کو ہم اللہ کا کلام بولتے ہیں. اللہ نے جو باتیں پسند کی انبیاؤں کی یا فرشتوں کی یا لوگوں کی، اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر ہم کو قرآن کے ذریعے بھیجا. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں فرشتوں کا کلام ہے.
ہاں عام زبان میں کہہ سکتے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، لیکن کلام اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا، یا فرشتے ایسا کہہ رہے تھے جیسے آپ نے ابھی بیان کیا 2 آیتوں میں، لیکن اس کلام کو فرشتوں کا ہم کلام نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کلام ہے جس سے فرشتے مخاطب ہیں ان لوگوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے اترتے ہیں یا اللہ کے حکم سے فلاں کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تمام باتیں اللہ کا کلام ہے. السلام علیکم، میرا نام سید کیف ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتے تو آپ گھبراتے کیوں تھے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیے حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ سب گھبراتے. حدیث میں الفاظ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو وہ اتنا بوجھ ہوتا، چونکہ وحی ہے وہ اتنا بوجھ وزن ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار ہوتے اور وحی آ جاتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونا چالو ہو گئی تو آپ کی کیفیت بدل گئی اور میرے مانڈی پر اتنا وزن پڑا کہ ایسا لگا کہ اب مانڈی پھٹ جاتی، ضائع ہو جاتی میری. تو وہ کیفیت تھی وحی کے آنے کی، نہ کہ گھبراہٹ تھی. وہ کیفیت میں باقی چیزیں ہوتی تھی، پسینے کا نکل جانا، ٹھیک ہے، وہ کیفیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے کبھی گھبرائے ایسی کوئی روایت نہیں. ہاں سوائے پہلی بار، چونکہ پہلی بار جب آپ نبی بنے آپ کو نہیں پتا تھا یہ سب ماجرا، تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہے، کوئی آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اقرا پڑھ، اور آپ سے فرمانے ماں انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا ہے. پھر وہ آواز کہتی ہے اقرا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا، ٹھیک، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. تو آپ جب سمجھے کہ دہرانا ہے وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈر گئے، آ کر کہا کہ اڑا دو مجھے، چونکہ آپ کو پہلی بار وہی آئی تھی، سمجھ رہے آپ، تب آپ گھبرا گئے چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا. اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ آپ نبی اپوائنٹ ہو چکے ہیں، نبی بن چکے ہیں، تو پھر آپ گھبرائے نہیں. لیکن ہاں جب وہی اس کے بعد بھی آتی رہی، وہ ایک کیفیت طاری ہوتی وہی کی وجہ سے، جس سے اونٹنی پہ سوار ہوتے بیٹھ جاتی، پسینے کی حالت ہو جاتی، یا کسی پر آپ جیسا لیٹے تھے تو وہ وزن جیسا ایک کیفیت ہوتی. لیکن گھبرانے کی شکل وہ پہلی بار تھی جب پہلی بار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، چونکہ آپ سب کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہے. السلام علیکم شیخ، ہمارا نام سید فیصل ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا سوال تھا کہ جو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہے، تکالیف جو ہوتے ہیں، تو جو آزمائش ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے. جس طرح ہاروت اور ماروت جادو سکھانے کے لیے آزمائش کے لیے گئے تھے، اس طرح جو تکلیف ہوتی ہے، جو آزمائشیں ہوتی ہے، وہ فرشتے کرتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آزمائش دنیا میں آتی ہے تو کیا وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے؟ دیکھیے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کو آزمانے، قوموں کو آزمانے آتے ہیں، لیکن ہر آزمائش فرشتوں کی طرف سے نہیں آتی. آزمائش کے ذریعے اللہ انسانوں کو بنا دیتا ہے. کسی انسان کی آزمائش فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ جن تکلیف دے رہا ہے، انسان پڑوسی ہے فلاں تکلیف دے رہا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیا ہر آزمائش تو نہیں، ہر آزمائش فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتی. ہاں کچھ آزمائش انفرادی طور سے اور کچھ قوموں کی آزمائش اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لی، لیکن ہر آزمائش فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم، میرا نام جہانگیر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دن اور رات کا نظام 24 گھنٹے میں بنایا، تو فرشتوں کے لیے کیسا بنایا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. بھائی نے سوال کیا کہ جیسے ہمارے دن اور رات 24 گھنٹے کے، تو فرشتوں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ تو کہ چونکہ فرشتے دیکھیے ٹائم زون کے ادھر رہتے ہیں، دن و رات کا معاملہ ہمارے ٹائم زون کا ہے 24 گھنٹے کا دن، لیکن یہاں سے نکل کے مارس پر چلے جائے تو وہاں کا دن مختلف ہوتا ہے ہمارے دن سے. مرکیوری چلے جائے جو سب سے پہلا جو ہے اس کا دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح آپ جتنے دور جائیں گے دن مختلف ہوتے ہیں. تو دن اور رات 24 گھنٹے کا یہ ہمارے لیے ٹائم زون، لیکن جب ہم دنیا سے گزر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ٹائم زون سے نکل گئے ہم. یہ پیمائش 24 گھنٹے اور یہ سب وہاں نہیں بچتے ہیں، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات جو ہم جانتے قرآن سے وہ یہ ہے کہ فرشتے اس روز جو قیامت دن اتریں گے تو وہ ہماری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا دن ہوگا. اور دوسری آیت میں بیان ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے اس روز قیامت کے دن ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ہماری گنتی کے اعتبار سے آخرت کا ایک دن 50,000 ایئرس کا ہوگا، 50,000 سال، اور فرشتوں کے لیے 1000 سال. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کا دن رات کیسی ہوتی ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے دن رات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ان کے لیے، وہ ٹائم زون سے ادھر کی بات ہے. لہٰذا واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. انسان جب دنیا سے چلا جائیں گا، آخرت قائم ہو جائیں گی، جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو انشاءاللہ عزیز وہاں ہم پوچھ سکتے ہیں، یہ کیسا ہوتا تھا، وہ کیسے ہوتا تھا. بہرحال واللہ عالم، ہم نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. ابلیس جو ہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے؟ تو میرا سوال پورا نہیں ہے. اگر سے وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے اور مشرک نہیں ہے،
تو جو جس طرح سے عذاب جاریہ ہوتا ہے اور ثواب جاریہ ہوتا ہے، تو وہ شرک کی جو ایجاد کی ہے اس نے ابلیس نے شرک کروایا، پہلا شرک کروانے والا ابلیس تھا. تو اس کا جو عذاب جاریہ ہے، عذاب جو ہے اس کو ابھی تک مل رہا ہے. تو کیا وہ مشرک ہوگا یا پھر کافر ہوگا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ابلیس کے تعلق سے کیا وہ مشرک ہے کافر. تو دیکھیے ابلیس جو ہے وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا انکار کر کے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے. وہ شرک نہیں کرتا ہے کبھی، چونکہ وہ اللہ کو دیکھ چکا ہے اور اس کی وحدانیت کا تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن بھائی کا سوال ہے تو پھر وہ دوسری قوموں کو تو شرک میں ڈالتا ہے. تو ہاں، چونکہ وہ دوسری قوموں کو شرک میں ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ خود کو اور اپنے حزب کو، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، بنانا چاہتا ہے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن. تفصیلات انشاءاللہ میرے اگلے موضوع جن کی حقیقت میں آئیں گی. تو وہ ہم کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ شرک کرواتا ہے. اور جتنے گناہ ابلیس کرواتا ہے اپنے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے، تمام لوگوں کے اس گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی شفٹ ہوتا ہے اور اس کو عذاب جاریہ ملتا رہے گا. تو آپ کا سوال کیا وہ کافر ہے؟ تو ہاں وہ کافر ہے، لیکن کیا اس نے شرک کیا؟ تو نہیں، وہ شرک نہیں کرتا ہے، لیکن دوسروں کو کرانے کی وجہ سے اس کو عذاب جاریہ ان تمام کے گناہ کا ایک حصہ ملتا رہے گا اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جلے گا. السلام علیکم، میرا نام خادری نعمت اللہ ہے سر، میرا ایک میڈیکل شاپ ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی فرشتوں کا رول ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی کچھ چیز دیکھتے ہیں جو میلوں دور ہونے کی ہوتی ہے اور خواب میں آتی ہے وہ، لیکن دوسرے تیسرے دن ہم کو وہ حقیقت میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. تو اس میں فرشتوں کا کچھ رول ہوتا ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ خواب کے اندر فرشتوں کا کوئی رول ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا خواب جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی خواب آپ کو دیکھے اچھا لگے، خوشی ہو، رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں اس خواب کو وہ نیک لوگوں کو بتائے انسان، ٹھیک ہے جی. دوسرا فرماتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس خواب کی علامت پہچان یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں جس خواب کو دیکھ کر ڈرو وہ شیطان کی طرف سے، اس خواب کو کبھی لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ اس سے آپ کا ڈر لوگوں میں پھیل جائے، معلوم ہو جائیں گے ڈرتا ہے اس چیز سے. تیسرا فرماتے ہیں خواب وہ ہوتا ہے جو نفسیات، سائیکالوجی ہیومن، کچھ بھی دیکھتا ہے انسان، خواب میں بھاگنا نہیں آ رہا، شیر پیچھے لگ گیا، سائیکل چلانا آ رہی نہیں، سوئمنگ جم رہی نہیں، حالانکہ بیسٹ سوئمر ہے لیکن خواب میں سوئم نہیں آتا ہے نا. تو یہ نفسیات ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو نفسیات سے یہ خواب ہوتے ہیں. لیکن فرشتوں کا چونکہ آپ نے رول کہا، حدیث میں کہیں فرشتوں کا رول خواب میں نہیں آتا ہے. رحمان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفسیات، سائیکالوجی، لیکن اس میں فرشتوں کا تذکرہ چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا میرے لیے بولنا ممکن نہیں کہ کیا فرشتوں کا رول خواب میں ہوتا ہے اچھے خواب میں. واللہ عالم. اس تو کچھ چیز ایسی ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے کہ ایگزیکٹ وہ بہت دور ہوتی ہے. ایگزیکٹ اچھا، سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ ایک چیز ہے جو بھائی کو خواب کے ذریعے پتہ چلی بہت دور ہے، ٹھیک ہے، بعد میں بتائی. تو اس تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی یا ایک صحابی تھے، میں بھول رہا ہوں غالباً. تو ایک مرتبہ جو وہ رو رہی تھی، آپ سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ سے فرمایا خوش ہو جاؤ، خواب جو ہے وہی کا 1/30 یا 1/38 یا 1/40 اس طرح سے روایت کے الفاظ ہے، وہی کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو ہونے والی ہے، اور وہ بات تبھی پتہ چلتی ہے جب انسان کو وہ خواب دیکھ کر وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس سے یہ مت سوچیے کہ میرے خواب سب سچے رہتے ہیں، ابھی ہونے والا میں نے دیکھ لیا تم مر گئے خواب میں، آپ تمہارا نمبر آ گیا. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب سچے ہو جائے، لیکن جب تک نہ ہو آپ اس کو بول نہیں سکتے یہ بات. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے خواب سچے تو لوگ پوچھتے تم نے میرے بارے میں کیا دیکھے؟ تو بہت اچھا دیکھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن مرنے کا دیکھے تو بولو مت میرے کو اس لے کے فلاں. تو ایسا یہ نہیں ہوتا ہے. تو خواب میں ایسی باتیں انسان دیکھ سکتا ہے، اور کئی ایسے سچے خواب لوگوں نے مجھ سے سنا ہے جو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ ہوئے، ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو خواب میں ایسی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں کہ کوئی چیز نہیں ہوئی اور بعد میں آپ نے دیکھا ارے میں نے خواب دیکھا تھا، ایسا ہو سکتا ہے بھائی. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا سر، کوئی گھر میں نزاع کی حالت میں ہے اگرچہ تو دروازے کھلے رکھنا، ایسا میں سنا تھا، یہ تو کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بھائی نے ایک سوال کیا کوئی موت کی حالت مطلب نزاع کی حالت میں موت سے قریب ہے تو لوگ بولتے دروازے کھلے رکھو. تو دیکھیے فرشتوں کو آنے کے لیے کوئی کھڑکی دروازے نہیں لگتے ہیں، تو لہٰذا کوئی ضروری نہیں کہ آپ بولتے ہیں لوگ کوئی دروازے کھلے رکھے، فرشتے کھڑکی اور بغیر دروازے. اور بہرحال ان کی رفتار آپ دیکھیے کہاں سے نکلتے ہیں. ادھر ابھی معاملہ ہوا نہیں کہ زمین پہ پہنچ جاتے ہیں. رفتار کتنی ہے کہ فرشتوں کی رفتار دیکھیے کہ وہاں ہے آسمان پہ.
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ رکھا, اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ہوتا ہے, ادھر سوال ختم نہیں ہوتا, جبریل آ گئے. اسپیڈ مطلب ہم تو جو اسپیڈ جانتے ہیں وہ لائٹ کی ہے 1,86 مائلس پر سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر رفلی پر سیکنڈ. یہ رفتار سب سے زیادہ جو ہم جانتے ہیں, اس سے زیادہ کی رفتار ہمیں نہیں پتا. لیکن فرشتوں کی رفتار وہ ہوتی ہے اس آسمانوں سے وہ ایسے آتے پلک جھپکتے ہوئے کہ سوال سائل کا ختم نہیں ہوا, جواب لے کے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور وہی سنا کر چلے گئے. اتنی رفتار. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہم کائنات کو دیکھتے ہیں وہ تقریباً 200 بلین لائٹ ایئرس ہم دیکھتے ہیں. 200 کروڑ سال تک اگر روشنی کو چھوڑ دیا جائے جو 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے, تو 200 کروڑ سال جائیں گے تو اتنا آج انسان دیکھ سکتا ہے, اتنے فاصلے تک ہبل سے اور ٹیلیسکوپ سے. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا دور ہے, اور آسمان پہلا پتہ نہیں اس سے کتنے دور ہے. تو بہت رفتار ہوتی ہے. تو بہرحال وہ رفتار سے آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو پیغام بہرحال دے کے چلے جاتے تھے. تو لہٰذا ان کو کوئی یہ دروازے در اور اس کی ضرورت نہیں, کوئی کھلا رکھنے کی. بہرحال وہ آتے ہیں اور جزاک اللہ لے کر چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محلے میں جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو محلے کے بہت سارے خواتین جو غیر محرم میں سے وہ آتے ہیں, اور آپ نے پچھلے ایک سوال کے سلسلے میں بتایا کہ وہ جو مرد اور عورت کا سوال تھا, مطلب شوہر بیوی کا دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایسا جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ غیر محرم عورتیں بھی وہ مرحوم کا دیدار کرتے ہیں. مطلب تو کیا یہ جائز ہے شرعی اعتبار سے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ مطلب مرد کے لیے بھی, کیا عورتوں کے لیے مرد کا پردہ ضروری ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے جو کہ مرد ہو تو بہت ساری محلے کی عورتیں آتی ہیں پھر اس کو دیکھتی ہے, تو کیا ان کا دیکھنا درست ہے؟ تو دیکھیے, عورت جو ہے جس طرح سے کسی انسان کو جو غیر محرم ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, میں کہوں گا اسی طرح وہ اس مرد کو بھی نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ دیکھنے سے گناہ گار ہوں گی؟ تو گناہ گار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا اور مرد کا عورت کو دیکھنا دونوں میں فرق ہے, اور شریعت اس میں فرق کرتی ہے. مرد جو ہے کسی بھی عورت کو کسی بھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا, بہن والی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہوتا نا نہیں بہن ہے ہماری, تو بہن والی بھی نہیں, کوئی نظر سے نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کی محرم نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس عورت کا دیکھنے کا معاملہ اس سے مختلف ہے. مرد عورت کو کسی بھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا, کہیں بھی نہیں, اس لیے کہ اس کے لیے گناہ ہے. لیکن عورت اگر مرد کو دیکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتی. اس کی دلیل وہ ہے کہ خود صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کے اوصاف بھی بیان کی, آپ ایسے دکھتے تھے, آنکھیں ایسی تھی, گردن مبارک ایسی تھی, ہاتھ ایسی تھی, چال ایسی تھی, داڑھی اتنی گھنی تھی, اور بہت ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اوصاف آتے ہیں. وہ ام معبد رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہے جو روایت کی, آپ سب ان کے پاس گئے تھے ایک مرتبہ, اور انہوں نے دیکھ کر بہت تفصیلی حدیث بیان کی کہ آپ سب کی خوبصورتی جمال کیسا تھا. تو بہرحال وہی خاتون نہیں تھی, اگر حرام ہوتا تو بیان بھی نہیں کرتی تھی کہ, تو بہرحال اس سے پتہ چلا دونوں کا پردہ مختلف ہے. لیکن میں کہوں گا احتیاطاً نہ دیکھے, زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ دیکھ لیتی ہے تو کیا شرعاً وہ حرام کام کر رہی ہے؟ تو میں حرام تو نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ مرد عورت کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا, زندہ ہو یا مردہ ہو, اگر غیر محرم ہے تو. ٹھیک ہے, لیکن عورت کا معاملہ اس سے برعکس ہے. لیکن بہرحال احتیاط کرنا بہتر ہے کہ آپ دیکھیں. لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, اس سے اگر عبرت ملتی ہے, اس سے اس کو آخرت یاد آتی ہے, اس سے اس کو موت یاد آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بہرحال اس میں مطلب حرام کا تو بہرحال معاملہ نہیں ہے. لیکن احتیاطی پہلو تو کہوں گا نہ دیکھے تو بہرحال اس کے لیے زیادہ بہتر. لیکن مرد کے لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی غیر محرم عورت کو زندہ ہو یا مردہ وہ نہیں دیکھ سکتا. جزاک اللہ. السلام علیکم. فیض بھائی, میرا ایک سوال ڈاؤٹ ہے اصل میں, کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ تصاویر ایسے کچھ اگر گھر میں ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے, تو کچھ لوگ یہ سب جاننے کے بعد بھی گھر میں بچوں کی تصویر یا جو مر جاتے ہیں ان کی تصویر رکھتے ہیں. ان کا کہیں یہ تو مقصد نہیں کہ موت کے فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں؟ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے تصویروں کے تعلق سے, بات تو معروف ہے, حدیث میں آتا ہے کہ تصویر جس گھر میں ہو اور کتا جس گھر میں ہو تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو کیا وہ لوگ اس لیے تصویر رکھ دیتے ہیں جیسے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی, بچوں کی, کہ فرشتے داخل نہ ہوں؟ دیکھیے, موت کے فرشتے کے لیے الفاظ نہیں, حدیث میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, یا فرشتے نہیں آتے. جو جس گھر میں کتا اور تصویر ہو, ملک الموت کو تو کوئی نہیں روک سکتا. جب اپوائنٹڈ ٹائم ہے, جس وقت آنا ہے اور جس کو لے جانا ہے, شیور شاٹ لے جاتے اس وقت آ کر, کوئی اس میں وہ نہیں. اب بہت سے لوگ ملک الموت ایک ہوں گے تو اتنے لوگ ایک ساتھ مر جاتے, جب کیسا کرتے ہوں گے؟ وہ عالم غائب کی بات ہے بھائی. آپ مطلب جو ٹائم زون سے ادھر کی بات چالو ہے ادھر. ہو سکتا آج ہمارے جو لوگ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک
جو راؤٹر ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کتنے سیکنڈ کے کتنے لاکھ اینڈ لاکھ پارٹ کے اندر لوگوں کو الگ الگ وہ سرو کرتا جاتا ہے. ٹھیک, اس کا لے لو اس کا لے لو, آئی پی فلاں کا اتنے. تو فرشتوں کی رفتار کیا ہے میں تو بتا چکا ہوں ابھی. کیا رفتار ہے جب دنیا میں آلات اتنے تیز ہو سکتے ہیں کہ سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کی رفتار سے وہ آئی پی ایشو کرتے ہیں اور لے کر ان کو ڈیٹا دے رہا ہے. فرشتوں کی رفتار تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا رفتار ہے, بہت ہے تو واللہ عالم. لیکن بہرحال مالک الموت کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے, مالک الموت کے لیے کوئی تصویر آرٹ نہیں ہے, کوئی سمندر کے اندر آرٹ نہیں ہے, کوئی آسمانوں سے اوپر چلا جائے. وہ جب آنا ہے جس کے لیے آنا ہے بھیجے جاتے ہیں اور اس کو لے کر اپنے ساتھ بہرحال چلے جاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام عبدالوہاب انس ہے. میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وما خلقت الجن الا انسان الا لیعبدون. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کیوں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی حمد و ثنا, تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کو بھی جس کے تعلق سے پوری تفصیلات آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ تو ان آدم کو کیوں بناتا جب کہ ہم ہیں نا تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اسی طرح مختلف امور کام اللہ نے دے رکھے وہ کام کرنے کے لیے پیدا کیے. امور ہے نا الگ الگ, پہاڑ کا فرشتہ, بارش برسانے کا ایک فرشتہ ہے, اور اسی طرح جو ہے اولاد کی وجود میں لانے کے لیے ایک فرشتہ, موت کے لیے ایک فرشتہ. تو بہرحال مختلف کام ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کو اپنی حمد و ثنا, تسبیح, بڑائی بیان کرنے کے لیے, اسی طرح جو ہے کچھ کام اللہ رب العزت نے دے رکھے ہیں. لیکن آپ اگر پوچھیں گے کیا مقصد, جیسے قرآن نے کہا وما خلقت, تو واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس مخلوق کو کیوں پیدا کیا. لیکن جو ظاہر باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا, بڑائی بیان کرنے کے لیے اور مختلف کام جو اللہ نے انہیں دے رکھے اس کام کے لیے پیدا کیے. اور آپ نے بتایا کہ فرشتوں کی ریئل امیج کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن ایک مرتبہ کہ ویڈیوز میں آیا تھا کہ کعبے کے اوپر ایک اینجل اتر رہا ہے اور بڑے اس کے بعد بچا رہا ہے کہ اللہ اکبر, فرشتہ اتر رہا ہے. یہ رائٹ ہے, کریکٹ ہے نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک ویڈیو آیا تھا جس کے اندر کوئی پتہ نہیں کوئی سفید رنگ کی چیز ہوا میں اڑ رہی ہے, کعبے کے اطراف گھوم رہی ہے, اور ویڈیو میں نے بھی دیکھا کہ بولے فرشتہ طواف کر رہا کعبے کا. پتہ نہیں لوگ کہاں سے لا لیتے, وہ گھٹیا قسم کی ایڈیٹنگ تھی وہ, یا پھر ویڈیو خراب ہوں گا اور اس میں کچھ تو بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ بہت سارے لوگ تو بنا لیتے ہیں اور بولتے ہیں جھوٹ اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ لوگ نیکی کی طرف بڑھے, فرشتہ نظر آ گیا دیکھو فلاں. تو یاد رکھیے وہ ویڈیو سب ایڈیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے, وہ وہاں کریں گے, یا ایک غائبی کی شکلیں ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح سے کوئی اڑتے ہوئے نظر آ رہا, کعبے پہ روشنی اتر رہی جا رہی, فرشتہ آیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے وہ کیمرے کا اوپر جاتے تھے روشنی کی ایسی کرن نظر آتی ہے جو کعبے تک جا رہی ہے. وہ ایک عام بات ہے. آپ دیکھیے لائٹس جب چلتی ہے, عکس پڑتا ہے کیمراز پر تو پھیل جاتی ہے, تو اس کی کوئی بہرحال حقیقت نہیں ہے. تو فرشتے ایسے کسی کو نظر نہیں آتے. ہاں ایک زمانہ آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ایک تفصیلی بہرحال اس کا عنوان ہے میرا, تب انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے. آپ نے فرمایا تم فرشتوں کو دیکھو گے نیچے اترتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, ورنہ عام حالت میں نہیں آتے, اور ویڈیوز فیک جھوٹے ویڈیوز ہیں, ایڈٹ کر کے بنائے گئے. جزاک اللہ. علیکم, میرا نام محمد الیاس ہے, میں پیشے سے ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گھر میں تصویریں رہنے سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, تو اخبارات میں جو تصویریں ہیں اور جو کمپیوٹر پر ہم ڈیسک ٹاپ پر جو تصویریں رکھتے اور ٹی وی وغیرہ جو گھر میں ہیں, کیا ان کا شمار بھی انہی تصاویر میں ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ تصویر رکھنے سے فرشتے نہیں آتے, تو کیا وہ جو نیوز پیپر میں, ڈیسک ٹاپ پہ یا ہینڈ سیٹ میں رکھتے ہیں, ہاں یہ تصویر یہی اس کا معنی ہے. تو اگر پیپر آتا ہے تو آپ ڈھانک کے رکھیے اس کو, اگر ضرورت ہے اس کی تو ڈھانک کے رکھیے. تصویر کوئی ہو تو اس کو چھپا دیجئے. ڈیسک ٹاپ ہینڈ سیٹ پر تصویر ڈالی ہی مت, وہاں کیا شرعی ضرورت ہے. بچوں کی تصویریں ڈال دیتے, پتہ نہیں لوگ خود کی تصویریں ڈال دیتے ہیں. تصویر دیکھیں شرعی عذر کے تحت کھنچانا علماء نے اجازت اور جواز دیا ہے, لیکن بنا شرعی عذر کے بس کچھ بھی, میں یہ کھا رہا, میں یہ پی رہا, میں یہاں جا رہا, میں یہاں سویا ہوا, میں یہاں تیر رہا, میں یہاں ڈوب رہا, میں یہاں گر رہا, میں یہاں مر رہا, اس کی بھی تصویر ڈالتے لوگ. ایسے بھی سیلفیز ہے جو مرنے سے پہلے, گرنے سے پہلے لی لوگوں نے, خودکشی کر رہے, فوٹو کھینچ کے گر گیا پیچھے اور فوٹو ڈال رہا. ہاں ایسے بھی ہے. تو یہ ایڈکشن ہے, اور نفسیاتی اعتبار سے یہ بات بہرحال ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلفیز لینا ایڈکشن ہے یہ بھی. بہرحال تو میں کہوں گا اننیسیسری فوٹوز کو اوائڈ کیجیے. ڈیسک ٹاپ پہ اس پہ رکھنا تو بالکل درست نہیں ہے, اور اخبار میں جو آتی ہے اخبار جب پڑھ لیا دبا کے رکھ دیجیے, کھلا مت رکھیے, ورنہ وہ بالکل حدیث میں آتا ہے تصویر جس گھر میں ہو فرشتے نہیں آتے, وہ اسی میں اس کو چھپا کے ڈھانک کے رکھیے. سوال ہے کہ آپ نے بولے کہ انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے, لیکن جنگ بدر میں
क्या बोलते हैं फरिश्तों से ना मुसलमानों की वो करी हुई थी, हिफाजत करवाई गई थी, मुनाफिकों ने देखी भी थे, मुशरिकों ने, तो ये बात सच है क्या? और दूसरा सवाल है कि एक दीन की किताब में मैंने पढ़ा था, उस पर कोई हदीस का हवाला नहीं था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी से पूछे कि आप दुनिया में कितनी रफ्तार से आते हैं और कैसे आते हैं करके, तो उन्होंने बोला मैं अपने उसमें 3 दफ़ा एकदम फुल रफ्तार से आया हूँ। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे थे उस वक्त, और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले में जब छुरी फेर रहे थे, और तीसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें कोई हदीस का हवाला नहीं था, तो ये क्या सच बात है क्या? भाई ने एक सवाल किया कि जंग बदर में फरिश्ते नाजिल हुए थे, मैंने कहा फरिश्तों को लोग देख नहीं सकते, तो याद है कि जंग बदर में फरिश्ते नाजिल हुए थे, सहाबा ने उन्हें देखा, लेकिन वो इंसानी शक्ल में आए थे, ह्यूमन थे, इंसानी शक्ल में थे। हदीस में रिवायतों में अल्फाज भी है कि फलां सहाबी के सूरत में मैंने देखा, फलां सहाबी की सूरत में देखा, तो लिहाजा वो फरिश्ते जिनका तस्करा आता जंग बद्र में और दीगर जंगों में आते हैं, वो इंसानी शक्ल में आए थे, अपनी हकीकी शक्ल में नहीं आए थे। रहा आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो 3 मरतबा बड़ी रफ्तार से दुनिया में आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के वक्त, इस्माइल अलैहिस्सलाम चोरी और वो बता, वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में बहरहाल बात नहीं है, अगर आने वाले हफ्तों मतलब दिनों में अगर मैं मालूम कर सका तो इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शुक्रिया। मेरा सवाल पर्दे के ताल्लुक से, अभी आपने भाई ने सवाल किया था, आपने कहा कि जो ना मर्द का देखना और औरत का देखने में फ़र्क है, जबकि मैंने मुस्लिम में पढ़ा था, मुस्लिम के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे सलमा खड़े हुए थे, तो नाबीना सहाबी उम्मे मक्तूम आए, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि आप पीछे हट जाओ, तो ये क्या दुरुस्त है कि आपने? भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि औरत मर्द को देख सकती बिना शहवत की निगाह से, जबकि हदीस में है कि उम्मे मक्तूम जो कि एक नाबीना सहाबी थे, वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज भी ऐसे हदीस के कहा कि वो तो नाबीना है, एक उम्महात ने कहा, तो आप ने कहा वो नाबीना है, तुम तो नहीं हो, तो इसका क्या मामला है? तो देखिए वो रिवायत अबू दाऊद की है और वो रिवायत ज़ईफ़ है, जबकि उसके बाद बुखारी की रिवायत है। आप हमारी आयशा फरमाती है कि मैं ईद का दिन था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा करतब दिखाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं हबशी, क्या तुम उनके करतब देखोगी? मैं आयशा ने कहा मैं देखूंगी। वो आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे और अपनी चूड़ी को यहाँ रखा और वहाँ से देखती रही। फिर आप सब रिवायत में अल्फाज कहा आयशा बस, तो कहा नहीं अभी मेरा दिल नहीं भरा। फिर रिवायत में आता आप पढ़ते कहते आयशा बस, वो कहती नहीं मेरा भी दिल नहीं भरा। और रिवायत में आता वो फिर पूछते आप सब की बस अब हो गया, वो कहती हाँ अब मेरा हुआ। तो फिर आप सब वहाँ से उठ के गए, वो अंदर गई। ये सही रिवायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर वो हबशी गुलामों के करतब को देखती रही, तो ये सही रिवायत है। तो इससे ये पता चला कि एक औरत बिना शहवत की निगाह से किसी मर्द को देख सकती है, लेकिन एक मर्द किसी भी निगाह से औरत को नहीं देख सकता अगर उसकी महरम नहीं है। तो जज़ाकल्लाह खैर। मैं मुस्लिम में पढ़ा था, अब अबू दाऊद बता रहे। हाँ आप एक बार फिर इंशाल्लाह से देख लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम शहबाज खान है, मैं स्टूडेंट हूँ। एक मस्जिद में एक अजीब तस्वीर है और हर नमाज के बाद उसको चूमते हैं, तो वहाँ पर फरिश्ते कैसे दाखिल होंगे? तस्वीर हाँ मस्जिद में। हाँ तो किस लिए तस्वीर रखी है मस्जिद में? वो औरंगाबाद की एक मस्जिद में, वो एक भाई ने पूछे। चूमते उसको लोग? चूमते। भाई ने सवाल किया कोई तस्वीर है किसी जगह एक मस्जिद में और लोग उसको चूमते हैं, तो क्या? देखो तस्वीर, जहाँ तस्वीर से मुराद आप चेहरे हो लोगों के। हाँ। तस्वीर से मुराद पेंटिंग वगैरह नहीं, चेहरे लोगों के। तो बहरहाल बात बिल्कुल हदीस सही है। तस्वीर अगर किसी जगह मौजूद हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो लोगों का काम है उस मस्जिद तस्वीर को फौरन निकाल दे। ठीक है, उस मस्जिद में फरिश्ते कैसे दाखिल होंगे? मैं वो कैसे होते कैसे गायब का मैं वो नहीं बोल सकता हूँ। जो हम कर सकते हो बोल रहा हूँ मैं, तस्वीर को निकाल दे। उनका क्या पार्ट है वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन हमारा पार्ट है हम निकाल दें। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि फरिश्तों को गायब का इल्म नहीं होता, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह बनाया या बनाने का बात की, तो फरिश्तों ने कहा क्यों ऐसी मखलूक बनाता है जो दुनिया में फसाद मचा और खून बहाए? तो इस ताल्लुक से अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह उसकी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनों को इनसे पहले बना दिया था और जिनों की कुछ हरकतें फरिश्ते देख चुके थे जो वो कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पर जो उन्होंने जिनों से हासिल किया था कि जिन ऐसा करते हैं, उन्होंने अल्लाह से कहा कि ऐसी मखलूक क्यों बनाता है कि जो ये हरकतें करने वाली है। दूसरी तफसीर ये है उसकी, इस आयत की, उलमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई फैसले अपने सादिर कर देता है, सोच लेता है, तो फरिश्तों को उन फैसलों को सौंप देता है होने से पहले। मिसाल के तौर पर एक इंसान की मौत है तो अल्लाह फरिश्ते को वो अहकाम दे देता है। फरिश्ते उन अहकाम को लेके पहले आसमान पर डिस्कशन करते रहते हैं कि वो मुझे ये हुक्म मिला है कि इसको ये कर दो, और वही मौका होता है जहाँ शैतान की वहाँ तक रसाई होती है पहले आसमान तक, वहाँ से वो बात को चुरा सकता है और सुन लेता है। समझे जो फैसले होते हैं,
تو کچھ لوگ بولیں گے کاہن کو کیسا پتہ چلتا، کہانت کرنے والے کو کہ فلاں عمل ہونے والا ہے تو وہ چرا. تو فرشتوں کو اللہ وہ احکام دے دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے فرشتوں کو تقدیر کا ایک حصہ اللہ نے سونپ دیا ہو، وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ یہ مخلوق تو پیدا ہونے کے بعد یہ کرنے والی ہے، لیکن فرشتوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا. دوسرا ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ کی حدیث ہے، جب بندہ نیکی کا سوچتا ہے صرف تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اب سوال یہ کہ فرشتوں کو کیسا پتہ چلتا ہے؟ تو میری سوچ ہے. تو اس معاملے میں علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ نیت کی لہٰذا ایک نیکی لکھ دو، لیکن غائب کا علم مکمل طور سے فرشتوں کو نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ سونپ دیتا ہے. ہاں اچھا سر، دیکھیے اس معاملے کو آپ کا جو سوال ہے کہ جن تو الگ ہے، پھر فرشتوں نے جنوں کے ایکسپیرینس پہ کیسا کہا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، پہلے انسان مٹی سے بنے لیکن میں اور آپ گوشت پوشت سے بنے ہوئے. تو پہلا جن آنکھ سے بنا ہے لیکن بعد والوں کو ضروری نہیں آنکھ سے ہو جیسا ہم ہیں. ہاں تو اس طرح سے ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آ کے مجھے تنگ کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب صبح مدینے کے شریر بچوں کو دے دیتا ہوں تاکہ تجھے مارے. اور آپ سے جب میں نے اسے پکڑا تو اس کے منہ پر میرا ہاتھ لگا اور اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی. حالانکہ بنا ہوا تو گرم چیز ہے لیکن لعاب ٹھنڈا ہے اس کا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلا جن شیطان مطلب جن جو تھا ابلیس وہ آنکھ سے تھا، لیکن اس کی اولاد کا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آنکھ سے ہو، لہٰذا وہ اس بیسس پہ انہوں نے کہوں گا. باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.